یاسین کی ایک آیا میرے ذہن میں آتی ہے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. It is not allowable for the sun to reach the moon, nor does the night overtake the day, but each in an orbit is swimming. یہ کب آئی آیا؟ 1500 سال پہلے تقریباً، جب ماڈرن فزکس ابھی وجود میں بھی نہیں آئی تھی، جب ابھی گیلیلیو نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ ارتھ اسفیریکل ہے، جب یہ کنسیپٹ تھا کہ ارتھ فلیٹ ہے، کیونکہ بائبل میں ارتھ فلیٹ ہے، اور جب یہ کنسیپٹ آیا ہی نہیں تھا کہ اسپیس کی نیچر کیا ہے. یہ تو آئنسٹائن نے سب سے پہلے کہا تھا نا کہ اسپیس از لائک اے سی. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کیوں اتنی بڑی تھیوری ہے فزکس میں؟ کیونکہ آئنسٹائن نے فرسٹ ٹائم یہ امیجن کیا تھا کہ اسپیس ہے کیا چیز، اور اس نے اسپیس ٹائم کی بات کی تھی، اور اس نے مثال دی کہ اسپیس جو ہے یہ پانی کی طرح ہے، اور اس میں ہیونلی باڈیز جو ہیں یہ سوئم کرتی ہیں. اب یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ یسبحون. یسبحون کا مطلب ہے سوئمنگ. اب یہ نعوذ باللہ اگر قرآن مجید کسی انسان نے لکھا ہے تو اتنی زیادہ پریسیجن کیسے عربک میں آ گئی؟ عربک کا یہ ورڈ یسبحون یہاں کیسے استعمال ہو گیا؟ اس بندے کو نعوذ باللہ اگر اس نے قرآن لکھا ہے اس کو یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ ہیونلی باڈی سوئم کر رہی؟ تب تو یہ کانسیپٹ ہی دور تک نہیں تھا. اور سوئمنگ کا ذہن میں کیسے آ گیا؟ ڈیزرٹ میں تو پانی ہوتا ہی نہیں، سائیکولوجیکلی سپیکنگ سوئمنگ تو آنا ہی نہیں چاہیے اس کے ذہن میں، کیونکہ قرآن تو ڈیزرٹ میں نازل ہوا ہے، قرآن تو عرب ورلڈ میں نازل ہوا ہے. سوچیں کہ ڈیزرٹ کا بندہ، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اگر قرآن انسان نے لکھا ہے تو ڈیزرٹ میں رہنے والا بندہ یہ لکھے گا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا؟ اس کے تو دور دور تک پانی کا جو ہے وہ مائنڈ ہی نہیں، اس نے تو پانی دیکھا ہی نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر لیونگ بینگ کو پانی سے کریٹ کیا، اور پھر اللہ کہتا ہے ہز تھرون واز آن واٹر. ہر جگہ پانی کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہیونلی باڈیز کے لیے ورڈ جو ہے وہ یسبحون استعمال ہو رہا ہے. تھوڑا سا تو ہم غور کریں. یہی وہ الزام لگاتے ہیں نا. میں جب بھی کوئی میرے پاس بندہ آتا ہے اس سے میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ دیکھو کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، بنیادی سوال ہے مسلمان کے لیے. چھوڑو اسکیپٹسزم کو، صرف اس بات کا جواب دے دو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تھے نا، امپیریکل ایویڈنس ان کا تو ہے نا، ان کی قبر تو موجود ہے نا. کیا وہ جھوٹ بولا ہے نعوذ باللہ انہوں نے؟ کیا انہوں نے ہمیں خالق کے بارے میں یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں یہ کس لیے؟ اسکیپٹک کہیں گے کہ نہیں جی کسی پولیٹیکل موٹیو کے لیے بتائی ہیں. تو ہم سیرہ کھولتے آئے، ہمارے سے بات کریں کیا پولیٹیکل موٹیو تھا ان کا؟ وہ کون سی محفلیں تھی جہاں پہ بیٹھ کے وہ قرآن لکھ رہے تھے نعوذ باللہ؟ اس لیے یہ ایروگنس ہے. تو یہ جو زبردست میں نے آپ کو آیت سنائی وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہ سب کے سب فلک میں اپنے اپنے آربٹس میں ہیونز میں سوئم کر رہے ہیں. اور اس سوئمنگ کی وجہ سے، لٹرلی یہ سوئمنگ ہے، اس کی وجہ سے گریویٹیشنل ویوز پیدا ہوتی ہیں، جو کہ ابھی 21ویں صدی کی ایجاد ہے. گریویٹیشنل ویوز ابھی جا کے دریافت ہوئی ہیں گریویٹیشنل ویوز، اور اس پہ نوبل پرائز جیتا ہے ان لوگوں نے. گریویٹیشنل ویوز کیوں بنتی ہیں؟ کیونکہ جس طرح ایک پانی میں ایک چیز جب بھاری سی چیز رکھی جاتی ہے، پانی ڈسپلیس ہوتا ہے، اس کی ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے ویوز بنتی ہیں. تو یہ اسی طرح گریویٹیشنل ویوز بنتی ہیں جب ایک میسو ہیونلی باڈی اسپیس میں پلیس کی جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لٹرلی اسپیس واٹر ہے، اب کوئی یہ نہ سمجھے میں نے یہ کہہ دی. کیفیت ایسی ہے، یہ آئنسٹائن نے بیان کیا تھا کہ اسپیس از لائک واٹر، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں سوئم کر رہی ہیں ساری کی ساری چیز. تو دیکھیں قرآن پہ جب ہم تدبر کریں گے، غور کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس پہ جب ہم تدبر کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان، وہ اس نتیجے پہ پہنچ